مدت گزری، کسی شہر میں دو نیک پرہیزگار اور خدا ترس بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام ہیرا لال اور دوسرے بھائی کا نام چندن تھا۔ وہ دونوں کافی محنتی تھے، ایمانداری کے ساتھ کام کاج کرتے اور حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنے ساتھ دوسروں کا پیٹ بھرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے۔ اس کے علاوہ انہیں جتنا وقت ملتا وہ اسے دوسروں کی مدد کرنے میں گزار دیتے۔ وہ دونوں رات دن فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ کئی محتاج بیوائیں اور یتیم بچے ان کی کفالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والدین سے یہی سیکھا تھا اور اب انہیں دوسرے کے کام کر کے دلی سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، دونوں بھائی کام سے فارغ ہو کر گھر واپس آ رہے تھے۔ ہیرا لال آگے آگے تھا اور چندن بڑے بھائی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک ہیرا لال کو راستے میں زمین پر ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا، پھر اس نے جھک کر غور سے دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگا جیسے اس نے کسی خطرناک چیز کو دیکھ لیا ہو۔ چندن نے بڑے بھائی کو یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے بھی جھک کر اس چمکتی ہوئی چیز کو غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس گزرگاہ کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا ہیرا جگمگا رہا تھا جس سے بڑی خوبصورت روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے کہا، ارے یہ تو ہیرا ہے، یہ بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ زور سے بولا، میرا بھائی اس کو دیکھ کر تو بھاگا ہے، لیکن کیوں؟ دولت بری چیز نہیں، برا تو وہ شخص ہے جو اسے برے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ دولت سے جہاں انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہاں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس دولت سے کتنے ہی بے آسرا، غریب، مسکین، مستحق اور یتیم بچوں کی زندگیوں میں آسانی لائی جا سکتی ہے۔ چندن نے سوچا کہ ہمارا کام تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لیکن ہم ان کی اتنی ہی خدمت کر سکتے ہیں جتنی ہماری اوقات ہے، مگر اس ہیرے کو بیچ کر میں غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتا ہوں، جس کے بعد لوگ مجھے دعائیں دیں گے، میری تعریفیں کریں گے اور میں بڑا مشہور انسان بن جاؤں گا۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے چندن نے فوراً اس قیمتی ہیرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ وہ اس جگہ سے جلد از جلد دور جانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کی نظر میں نہ آ سکے۔ چندن نے سوچا کہ اگر وہ اسی شہر میں رہے گا تو لوگ شک کریں گے کہ اس کے پاس اچانک اتنا مال و دولت کہاں سے آ گیا۔ لہذا کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اس جگہ کو چھوڑا اور دوسرے شہر چلا گیا۔ اس نے وہاں جا کر وہ ہیرا ایک جوہری کو فروخت کیا جس سے اسے کافی ساری دولت ملی۔ چندن نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں بعد میں اپنے بھائی ہیرا لال کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ ہیرا بہت قیمتی تھا اور کئی لاکھ سونے کے سکوں کے عوض اسے فروخت کیا گیا۔ اس مال و دولت سے چندن نے 3 عمارتیں بنوائیں، جن میں ایک یتیم خانہ تھا، دوسرا غریبوں کے لیے خیراتی دواخانہ اور تیسری عمارت میں اس نے غریب اور مستحق مسافروں کی رہائش کا انتظام کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یتیموں نے یتیم خانے میں آنا شروع کر دیا، دواخانے میں بیمار آنے لگے اور سرائے بھی مسافروں سے بھر گئی۔ ہر شخص چندن کو دعائیں دینے لگا۔ غرض اس کی نیکی اور رحم دلی کی شہرت ہر طرف پھیل گئی اور وہ کافی مشہور بھی ہو گیا، جس نے اس کے غرور اور تکبر میں آخرکار اضافہ کر ہی دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چندن کو اپنا بھائی یاد آیا۔ اس نے سوچا کہ معلوم نہیں میرا بھائی کس حالت میں ہوگا، زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ میں نے اس کا نام نہیں سنا، البتہ میرا نام ہر ایک کی زبان پر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے وہی پرانے کپڑے پہنے جنہیں پہن کر وہ اس شہر میں آیا تھا اور پھر وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے دل میں اپنے بھائی سے ملنے کا شوق تھا۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، بھائی سے ملنے کا اشتیاق مزید بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ آج ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کے قدموں کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے پرانے شہر میں داخل ہوا تو اسے ایک بوڑھا ملا جس کے چہرے کو دیکھ کر ایک خوشگوار خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے چہرے سے نور برس رہا تھا، اس کی شخصیت میں ایک کشش تھی۔ چندن اس نورانی چہرے والے بزرگ سے بڑا متاثر ہوا۔ بوڑھے شخص نے چندن کو روک لیا اور کہا، اے شخص، تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ تو اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں۔ جب تک تو سیدھے راستے پر نہیں آئے گا تجھے تیرا بھائی نہیں ملے گا۔ آپ نے کیا فرمایا جی؟ میں غلط راستے پر ہوں؟ چندن نے کامتے ہوئے کہا، میں نے تو یتیموں کے لیے یتیم خانہ بنایا، سینکڑوں مریضوں کے لیے علاج کے لیے خیراتی دواخانہ بنوایا، میں نے غریب مسافروں کے لیے سرائے بنائے اور آج ان کی زبانیں بھی دعا دیتی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے قابل نہیں رہا؟ چندن کی باتیں سن کر چند لمحوں کے لیے بوڑھا
बूढ़ा सोच में पड़ गया। फिर नासिहाना अंदाज में बोला, लेकिन जरा सोच तो सही, तू ये सब काम किस लिए कर रहा है? लोगों की दिल से मदद करने के लिए या अपनी तारीफ सुनने के लिए? नहीं, सच तो ये है कि तुम तो ये काम अपनी तारीफें सुनने के लिए कर रहे हो, अपने दिल को खुश करने के लिए कर रहे हो, जबकि नेकी तो वो है जो चुपचाप की जाए, इस तरह कि किसी को कानों कान भी उसकी खबर ना हो सके। इतना कहकर वो बूढ़ा शख्स चला गया और चंदन परेशानी की हालत में अपने भाई के घर पहुंचा। हीरालाल घर पर ही था। उसने दस्तक की आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो चंदन ने मेरा भाई भाई कहकर उसे गले लगाना चाहा, मगर हीरालाल एक तरफ हट गया। बोला, भाई ये भी तुम दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे हो? भाई की बात सुनकर चंदन बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मजीद कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। उसका सर शर्म से झुक गया। हीरालाल ने अपने भाई की तरफ देखकर कहा, मैं अक्सर ख्वाब में देखा करता था कि तुम अपना नाम चमकाने के लिए खैराती दवाखाना बनवा रहे हो, यतीम खाने बनवा रहे हो, सिराए बनवा रहे हो, सादा लोगों को खूब बेवकूफ बना रहे हो, और लोग तुम्हारी सखावत के गीत गा रहे हैं जिन्हें सुनकर तुम खुश हो रहे हो। लेकिन उम्मीद है कि अब तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि नेक काम अपने नाम और शोहरत के लिए नहीं बल्कि बेलौस होकर किए जाते हैं, जिसमें तमा ना हो, लालच ना हो। कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में घर वापस आते हुए देखा था, मगर मैं तुमसे इस हालत में नहीं मिलना चाहता था क्योंकि तुम गुमराह थे। रास्ते में जो तुम्हें बूढ़ा मिला था वो मैं ही था। मैंने ही उस बुजुर्ग का बहरूप अपनाया था ताकि तुम्हें सीधा रास्ता बता सकूं। भाई की बातें सुनकर चंदन बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब वो समझ गया था कि जो भी नेक और अच्छा काम किया जाए वो अपनी शोहरत के लिए नहीं बल्कि बेलौस होकर सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। चंदन की आंखों में निदामत के आंसू थे। उसने बेइख्तियार आगे बढ़कर अपने भाई हीरालाल को गले लगाया। अब वो सही मानों में सीधे रास्ते पर आ चुका था, क्योंकि उसने अपनी बकिया जिंदगी गुमनामी में गुजारने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, सच है कि जो लोग अपनी नामवरी के लिए कोई काम करते हैं बज़ाहिर तो वो खुश रहते हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि असल खुशी तो वो है जो किसी लालच और तमा के बगैर हासिल हो। अपनी शोहरत और नामवरी के लिए की जाने वाली नेकी की कोई हैसियत नहीं होती। असल नेकी वो होती है जिसमें दिल से दूसरों की भलाई और अच्छाई के लिए काम किया जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसे शेयर भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या ये कहानी आपने पहले अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी बुजुर्ग से सुनी थी? कमेंट्स में जरूर बताइए। आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।